اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد فی اول کلامہ اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامہ اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامہ۔ میں حافظ محمد شاہنواز ایم اے اسکول سسٹم کی طرف سے ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم نے جس کلاس کے موضوع کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کلاس 8 کلاس، اور سبق نمبر ہے ہمارے پاس، سبق کا نام ہے فکر آخرت۔ اور فکر آخرت یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو گھر میں نہ پڑھی ہوئی ماں نہ پڑھا ہوا باپ بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ فکر آخرت یعنی اپنی قبر کی تیاری، اپنی آخرت کی تیاری، اور یہ ایسا عام فہم اور عام موضوع ہے۔ اب بک میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ دو ہیں، اس سبق کے ریلیٹو دو چیزوں کا سوال کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پہ سورۃ المزمل اور سورۃ القاریہ میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ دیکھیں جی، سورۃ المزمل میں جو بات بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کل قیامت کی صبح جو لوگ جہنمی ہوں گے، ناکام ہوں گے، ان کو درد دینے والا عذاب اور کڑوا کھانا، اور اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے اڑنے لگیں گے، اور اس دن جو ہے نا کیا ہوگا، انسان حواس باختہ ہو جائیں گے، انسانوں کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، انسان حیران و پریشان ہوں گے۔ اس طرح سے سورۃ المزمل میں بیان کیا گیا ہے۔ اور سورۃ القاریہ میں کیا ہے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ ایک چیخ ہوگی، وہ ایک چنگاڑ ہوگی، جب آئے گی تو انسانوں کے حواس باختہ ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، اور کام کرنے والے لوگ اپنے کام و کار کو چھوڑ دیں گے۔ ایسا ہولناک دن ہوگا، اور اس دن پھر جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کو انعام دیا جائے گا، وما ادراک ما ہی نار حامیہ، کہ جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ اور جو لوگ ناکام ہوں گے، جن کی نیکیوں کے نامہ اعمال کم ہوں گے اور ان کا وزن کم ہوگا، ان کو کیا دی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے سورۃ المزمل اور سورۃ القاریہ میں بیان فرمایا ہے۔ آپ کی بک میں بعین ہی منعن ہر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، بک کے شروع سے جو ہے نا سورۃ المزمل اور سورۃ القاریہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس جو سوال ہے، فکر آخرت کے سلسلے میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ فکر آخرت کے سلسلے میں، آخرت کی فکر میں مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے، میں کس طرح سے اپنا رہن سہن کروں کہ مجھے اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی کیا ہو، فکر ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اپنے رب وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی اپنی آخرت کی فکر کر لی، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اپنی زندگی دل میں یہ بات بٹھا لوں، میں جو بھی عمل کرتا ہوں، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہوں، برا یا اچھا، چھوٹا یا بڑا، وہ کل قیامت کی صبح مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَىٰ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَىٰ، اگر نیکی کی، چھوٹی بھی کی تو اللہ اس کا بدلہ دیں گے، اگر برائی کی، بے شک چھوٹی ہوئی رائی کے دانے کے برابر بھی، تو اللہ اس کی سزا دیں گے۔ یہ میرے دل میں یقین آ جائے، اور کل قیامت کی صبح اللہ رب العزت سوال کریں گے، بتاؤ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، توبہ کی یا نہیں کی۔ اب یہ ساری چیزیں جب مجھے پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ میرے ساتھ پیش آنے والا ہے، تو پھر میرا طرز عمل الگ ہوگا۔ میرے ذہن میں جب یہ بات بیٹھ جائے گی، میں نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، پوری دنیا کے سامنے میرے نامہ اعمال تولے جانے ہیں، پوری دنیا کے سامنے میرے سے سوال ہوں گے،
جب یہ بات میرے دل میں میرے تصور میں بیٹھ جائے گی اس وقت میرا طرز عمل میری زندگی کی چال چلن الگ ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت ہر ٹائم انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اور ہر وقت اپنے رب کے بارے میں کہ میں نے رب کے پاس جانا ہے اس کو اپنے دل میں بٹھانا چاہیے۔ جب انسان اس طرح سے زندگی گزارے گا تو اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی۔ اور یہ 2 سوال جو ہے نا عام سوال بک میں کیے گئے ہیں، باقی ایک عام فہم موضوع ہے تو ہے نا آپ اس کو جتنا بڑا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ فکر آخرت کے بارے میں آپ سورۃ الانشقاق 30ویں سپارے کی صورت دیکھیں، سورۃ القاریہ 30ویں سپارے کی دیکھیں، اور اسی طرح سورۃ الزلزال 30ویں سپارے کا ترجمہ دیکھیں۔ اس کی ہر چیز اس کے اندر کیا کی گئی ہے، قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیسن اچھا لگا ہوگا، اور امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پلیز ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔